اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں سورۃ المزمل کے وظائف اور ان کے فضائل کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورت ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اسی لیے آپ کو کالی کملے والے آقا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی اس سورہ مبارکہ سے محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کی تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنا آپ روزانہ کی بنیاد پر شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے فوائد جان کر آپ روزانہ تلاوت کرنے سے خود کو روک ہی نہیں پائیں گے۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کملی والے آقا پر ایک پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو سورۃ المزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کا احساس ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورۃ المزمل کی خصوصیات بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصائب اور مشکلات کی حالت میں سورۃ المزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب اور آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب سورۃ المزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردوں کی یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھ کر دم کرے، اور یاد رکھے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے۔ خیر و برکت کے لیے ایک بار درود شریف میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مساج بھی کریں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ تو جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں، بہت سی رحمتیں اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاء اللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، شوہر یہ اتفاق چاہتا ہو تو شوہر یہ عمل کر لے کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو، تو یہ عمل ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورۃ المزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ چند روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرتا رہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو نہیں پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورۃ المزمل کا عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا، اور عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ المزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورۃ المزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرے، انشاءاللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ پیدا فرما دے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولاد کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچوں کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورۃ المزمل کی تلاوت کریں، پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کے بجائے سورۃ المزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورۃ المزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا مت بھولیں۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدین کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ المزمل کے فوائد بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میں کتنی فضیلت، برکتیں اور رحمت پوشیدہ ہیں، یہ راز یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سورۃ المزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجات، ضروریات، خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار جزاک اللہ ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔